حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کا تکرار کر رہا تھا، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا تم اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا کاش آپ کو میرے واقعہ کا علم ہوتا۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا واقعہ ہے؟ تو اس نے بتایا میرے دو بھائی تھے، بڑے بھائی نے 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، ہم نے اسے دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کریں، مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر کہنے لگا تم سب گواہ ہو جاؤ میں قرآن کے تمام اعتقادات و احکامات سے بیزاری اور نصرانی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت نصرانی ہونے کا اعتراف کیا اور مر گیا۔ لہذا میں اپنے خاتمہ کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار فرمایا، پوچھا تمہارے دونوں بھائی ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ اس نے بتایا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے اور امردو یعنی بے ریش لڑکوں کو شہوت سے دیکھا کرتے تھے، یہی ان کا گناہ تھا جن کے سبب فرمائے کہ آخر وقت میں ان کا خاتمہ برا ہوا۔ اس لیے فرمایا اے محرمات کے چاہنے والے، اے فنا ہونے والی لذتوں سے دھوکہ کھانے والے، تو نے ان قوموں سے نصیحت حاصل کیوں نہ کی جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ان میں غفلت کی رسی کو پکڑے رکھا؟ بس ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ ہمیں تو کسی نے ڈرایا نہ تھا۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ حضرت سیدنا ابو یزید بستامی قدس سرہ النورانی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب وضو فرماتے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اعضاء پر ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی، یہاں تک کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے تو کپ کپی ختم ہوتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس کے متعلق عرض کی گئی تو ارشاد فرمایا میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ کہیں مجھے بدبختی نہ گھیر لے اور میں یہود و نصارہ کے گرجوں میں نہ جا پڑوں۔ نعوذ باللہ من مکر اللہ، یعنی ہم اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے آپ کے بارے میں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے اور پوری رات کجاوے میں روتے رہے۔ حضرت سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ اے سفیان آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر معصیت کی وجہ سے ہے تو آپ تو اللہ عز و جل کے نافرمان نہیں۔ حضرت سیدنا سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ سن کر فرمایا اے شیبان گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے وہ تو کبھی میرے دل میں نہیں کھٹکے، میرا رونا معصیت کے سبب نہیں بلکہ میں تو برے خاتمے کے خوف سے رو رہا ہوں، کیونکہ میں نے ایک بہت ہی نیک بزرگ کو دیکھا جس سے ہم نے علم حاصل کیا، اس نے لوگوں کو 40 سال تک علم سکھایا، بیت اللہ شریف کی کئی سال مجاورت کرتا اور برکتیں لوٹتا رہا۔ اس شخص کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی مگر وہ کافر ہو کر مرا اور اس کا چہرہ قبلہ سے پھر کر مشرق کی طرف ہو گیا، لہذا مجھے برے خاتمے کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں۔ حضرت سیدنا شیبان راعی نے عرض کی کہ اگر ایسا نافرمانی اور گناہوں پر اصرار کی نحوست کی وجہ سے ہے تو آپ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہ کیجیے۔ حضرت سیدنا حمزہ بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں
کہ میں حضرت سیدنا ابو بکر شاشی رحمۃ اللہ تعالی کے وصال کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا اس کشتی کی طرح جو غرق ہونے سے پہلے چکرا رہی ہوتی ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا میری نجات ہوگی، کیا ملائکہ یہ خوشخبری لے کر آئیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یا کشتی غرق ہو جائے گی اور فرشتے یہ کہتے ہوئے آئیں گے لا بشرى یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ اے نافرمان اپنے دل کی تاریکی پر رو تاکہ وہ روشن ہو جائے، کیونکہ جب بادل ٹیلے پر برستے ہیں تو وہ چمک جاتا ہے۔ اے نافرمان فرمائے کہ ہلاکت ہے تیرے لیے، تو کہتا ہے میں توبہ کرنے والا اور حق کو پورا کرنے والا ہوں، فرمائے کھڑا ہو اور جلدی کر، نیکیوں کو ضائع نہ کر، پھر موقع نہ ملے گا۔ جب بندہ اپنی توبہ میں سچا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل کرامن کاتبین کو ان کے لکھے ہوئے اعمال بلا دیتا ہے اور زمین کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے پر وسیع ہو جا۔ تو حضرات محترم، شیطان تمام مقاصد میں تمہاری ناک میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو، تو تم اس کی بات نہ سننا اس لیے کہ وہ جھوٹا اور شریر ہے، اور اس کی نصیحت قبول نہ کرنا کیونکہ وہ دھوکے باز ہے۔